مجھے امی نہیں اچھی لگتی تھی۔ چھوٹی قمیضوں کا رواج ہو تو میری لمبی لمبی قمیصیں سلوت، اور جب لمبی قمیصوں کا دور آیا تو انہوں نے لمبی قمیصوں کٹوا کر گھٹنوں تک کروا دیا۔ اچھے سے اچھے کپڑوں کا ستیاناش کر دیتی تھیں۔ کسی فنکشن میں جانا ہو تو لاکھ منتیں کر لو، کبھی لپ اسٹک تک لگانے نہیں دی۔ کہتی تھیں جب دلہن بنوں گی تو روپ نہیں آئے گا۔ اسکول سے نکل کر کالج آئی تو کیسا کر حجاب اڑا دیا گیا۔ یونیورسٹی میں لڑکیاں بال کھولے اتنی پیاری لگتیں اور ایک میں ابھی سے بوڑھی لگنے لگی تھی۔ امواہ کیسا کیسا کر میری 2 چوٹیاں بناتی تھیں۔ بارہا کہا امواہ ایک چٹیا بنانے دے، 2 کا رواج نہیں، اور سکارف کے اندر 2 چوٹیوں سے میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ لیکن امواہ کہاں ماننے وال۔ کالج سے بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو کر یونیورسٹی پہنچی۔ سوچا اب میں بڑی ہو گئی ہوں، یہاں کچھ من مانی کروں گی، لیکن امواہ نے یہاں بھی میری جان نہیں بخشی۔ حد ہی کر دیتی تھیں، رات کو میرے سر میں تیل کی پوری بوتل انڈیل دیتی، کہتی کہ پڑھائی کی محنت سے بال نہ جھڑ جائیں۔ مجھے ان سے سخت چڑھ ہونے لگی تھی۔ مجھے امواہ بالکل اچھی نہیں لگتی تھیں۔ یونیورسٹی میں اتنے اچھے اچھے لڑکے نظر آتے تھے، بہت سے لڑکے اور لڑکیوں کی جوڑیاں بھی بنی ہوئی تھیں، مگر میری طرف مجال ہے کہ کوئی متوجہ بھی ہو جائے، کیونکہ میرے سر سے کڑوے تیل کی بے آتی تھی۔ نہ جانے اس ایک لڑکے میں کیا بات تھی کہ اس کے ارد گرد لڑکیوں کا جم و غفیر رہتا تھا۔ میری بھی یہ خواہش ہونے لگی کہ میں اس کی دوست بن جاؤں، مگر وہ تو میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس وقت میری ایک سہیلی نے یہ کہا کہ دیکھو، یاد رکھنا تم جیسی ہو اسی طرح کے لوگ تمہیں ملیں گے۔ میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا اور پوری طرح پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور پڑھائی مکمل ہوئی، رزلٹ آ گیا۔ یونیورسٹی میں میرے علاوہ ایک اور لڑکے نے ٹاپ کیا تھا، جسے آج سے پہلے میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ میری سہیلی کا کہنا سچ ثابت ہوا اور میری شادی میرے جیسے اسی ٹاپ کرنے والے لڑکے سے ہو گئی، جس کو یونیورسٹی میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ اب ہم دونوں کی ایک پیاری سی بیٹی ہے۔ میری جو خواہشات میرے دل میں رہ گئی تھیں، میں ان کو اپنی بیٹی کو سجا سنوار کر پورا کر رہی تھی۔ جب لوگ اسے ستائشی نگاہوں سے دیکھتے، میں باغ باغ ہو جاتی۔ اب وہ بڑی ہو رہی تھی، اس کی چال ڈھال میں مجھے ادائیں نظر آنے لگیں۔ وہ جہاں سے گزرتی لوگ اسے موڑ موڑ کر دیکھتے، پھر مجھے اب یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، بلکہ سچ پوچھیں تو بہت برا لگتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اسے کوئی بھی ایسی نگاہوں سے دیکھے۔ آج مجھے شدت سے امواہ یاد آ رہی ہے، اور مجھے امواہ کی وہ پابندیاں بھی یاد آ رہی ہیں جن کی وجہ سے وہ مجھے بری لگا کرتی تھیں۔ آج مجھے ان کی اپنے اوپر لگائی ہوئی پابندیوں پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ اب امواہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ابھی اپنے پاس بلایا ہے، اسے زندگی کا یہی راز سمجھانے کے لیے کہ بعض معاملات میں ماؤں کی طرف سے پابندیاں بچیوں کے وقار اور عزت میں اضافہ کرتی ہیں اور انہیں سرخرو کرتی ہیں۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے۔